جی دوستو، لگتا ہے صدر ٹرمپ کو بھی مزہ آتا ہے، اور دوسری جانب بھارت بھی ان نیسسریلی جو ہے میرے خیال میں اریٹیٹ ہوتا ہے چیزوں پہ۔ اب یہ حال کل کا ہی واقعہ لے لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نامینیٹ کیا ہے سرجیو گور، ایک صاحب ہیں 38 سالہ جوان، جو کہ 1986 میں تاشقند میں پیدا ہوئے سوویت یونین میں، پھر ان کے پیرنٹس مالٹا شفٹ ہو گئے تھے، پھر مالٹا سے امریکہ آ گئے، تو 90s میں ہی امریکہ میں ہیں، پھر وہیں پڑھا لکھا، اور پھر ریپبلکن شروع سے رہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیمپین نے بھی بڑا خاص انہوں نے حصہ لیا، اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ٹرمپ کے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پبلشنگ ایک ہاؤس بھی بنایا، اور تو آج کل جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کا جو پرسنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو ایکسیس حاصل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو ایلان مسک ہیں انہوں نے ان کی وجہ سے ٹرمپ کو چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سام کی مانند ہیں یہ صاحب۔ تو اب خیر اس پہ تو ہم نہیں جاتے، لیکن بھارت میں شور مچ گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے ان کو وہاں سفیر بنا کے تو آپ بھجوا رہے ہیں، ابھی کنفرمیشن ہوگی سینٹ سے، اور پھر بھارت ایگریما دے گا، تو اس کے بعد یہ کچھ ماہ لگ جائیں گے ان کو آتے آتے۔ لیکن جہاں انہوں نے سفیر بنا کے بھجوایا، وہاں گرو صاحب کو اسپیشل انوائے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا بھی کر دیا، یعنی یہ کہ وہ دہلی میں بیسڈ ہوں گے، بیٹھے تو دہلی میں ہوں گے، لیکن وہ سارے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو بھی لک آفٹر کریں گے، جس طرح کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیورو ہے ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا کا پورا بیورو ہے، جس کو اسسٹنٹ سیکرٹری اس کا انچارج ہے۔ تو اب یہ کہہ لیجئے کہ ایک سسٹم تو چلیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو دوسرا جو بیورو کا چیف ہوگا وہ دہلی میں ہوگا۔ اب اس پہ بڑا شور مچ رہا ہے بھارت میں کہ جی یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، تو ری ہائفنیشن ہو گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ حالانکہ میرے خیال میں تو بھارت کو اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ کسی کریئر ڈپلومیٹ کو نہیں اپوائنٹ کر رہے، بلکہ وہ ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کر رہے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے قریب ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بھارت میں بیٹھ کر تمام سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو لک آفٹر کرے گا۔ پرابلم تو شاید پاکستان کو تھوڑا بہت ہونا چاہیے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ بھارت میں کیوں نہیں کوئی، پاکستان میں جو سفیر آپ بھجوائیں گے، یہاں بھی میرے خیال میں بھجوانا ہے انہوں نے بھی، تو یہاں پہ جو سفیر ہے وہ کیوں نہیں لک آفٹر کرتا، یا انوائی کیوں نہیں ہے پورے ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا میں، بھارت ہی میں کیوں؟ تو یہ اعتراض تو پاکستان کو ہونا چاہیے، لیکن بھارت میں یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ری ہائفنیشن ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کی۔ خدا رہا اس سے نکل جائیے، اس ری ہائفنیشن کے بزنس سے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ ہائفنیٹ ہونے کا، لیکن کیا کیا جائے کہ ایشوز ایسے ہیں کہ نہ آپ ہمیں ایوائڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ ایشوز کو سیٹل کر دیجئے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ پہلے بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو صدر اوباما کے زمانے میں افغانستان کا پرابلم بڑے پیک پہ تھا، تو وہاں رچرڈ ہولبروک جو تھے ان کو بھی اسپیشل انوائی اوریجنلی جو بنایا تھا وہ پاکستان اور انڈیا، تو اور افغانستان، تو اس پہ انڈیا نے بڑا شور مچایا کہ جی ہمیں پاکستان سے الگ کیجیے، ہم ہمیں پاکستان ہے کس کھاتے میں آپ ہمیں ملا رہے ہیں، تو پھر ان کو صرف ایف پیک کر دیا تھا۔ لیکن ان کا معاملہ الگ تھا، وہ بیس نہیں تھے انڈیا میں، وہ تو واشنگٹن ہی میں بیس تھے، تو وزٹ کرتے رہے، شٹل ڈپلومیسی بھی کرتے رہے وہ، تو اب ان کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے، تو اس وجہ سے بھارت میں ایک بڑا شور مچا ہوا ہے، گو کہ حکومتی سطح پہ نہیں، میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں، فارمر ڈپلومیٹس بھارت کے اور جو اینالسٹ ہیں وہ جو تبصرے کر رہے ہیں، ان سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کافی وہاں پہ اس کے بارے میں تحفظات ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اس وقت جو معاملات ہیں بھارت اور امریکہ کے یہ نہ ہو رہے ہوتے تو شاید یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی یا نامینیشن تھی یا جو دو رول دے دیے گئے ہیں گرو صاحب کو، وہ اتنے اس کے بارے میں اتنی پریشانی نہ ہوتی اگر یہ تعلقات اس وقت بھارت اور امریکہ کے ٹھیک ہوتے، کیونکہ اس وقت تعلقات میں ایک کشیدگی سی آئی ہوئی ہے، تو اس لیے ابھی کچھ ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ کس قسم کا رول پلے کریں گے، یعنی کہ انٹینشن کیا ہے۔
کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کئی بار کہا ہے نا کہ ہم میڈیٹ کروانا چاہتے ہیں جموں اور کشمیر کے جو ڈسپیوٹ ہے، اور اس کو پہ بھارت نہیں مان رہا. وہ تو سیز فائر کا کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہتا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس پہ بھی آبویس صدر ٹرمپ بہت ناراض ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کنفرمیشن ہو، پھر آبویسلی امریکہ اپروچ کرے گا. کنفرمیشن تو ہو ہی جائے گی، لیکن پھر امریکہ ایگریما کے لیے اپروچ کرے گا. بھارت کو ایکسیپٹ ہیں کہ نہیں سرجیو گرو صاحب، تو اس کے بعد پھر وہ آ سکیں گے. اب بھارت میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس نامینیشن کو ایکسیپٹ نہ کرے یا کوئی جواب نہ دے. تھوڑا بہت ڈیلے شاید کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید بھارت اس سارے پروسیس کو جلدی کرے، اور کیونکہ مودی صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کسی طور ملاقات ہو جائے اگلے ماہ نیو یارک میں یا کہیں اور بھی، تاکہ وہ جو بھی اس وقت ایک مشکل سی سچویشن بھارت کے لیے بنی ہوئی ہے اس کو وہ کسی طریقے سے حل کر سکیں اور معاملات کو طے کر سکیں. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت پہ کافی اس وقت پریشر ہے، اور بھارت نہیں چاہے گا کہ یہ صورتحال اس طرح کنٹینیو رہے اگلے 3-3.5 سال. تو اور پھر ان کی خواہش یہ بھی ہوگی کہ جلد از جلد سفیر بھی آ جائے نیو دہلی میں، کیونکہ سفیر کے بغیر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مشن کو آگے کرنا. ہمارے لیے کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بھارت میں اگر ایک اسپیشل انوائے کا رول بھی ان کو دے دیا گیا تو سو بی اٹ. ہمارے تو ایشوز کوئی ایسے نہیں ہیں. ہم تو وی ووڈ لائک ٹو انگیج ود ہم ایز ویل، اور جو بھی نیا سفیر امریکہ اسلام آباد میں آئے گا اس کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ ہوگی. ان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمیں اس سے زیادہ کوئی اتنا میرے خیال میں ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے اس میں. اور یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اس سے اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کس کو سفیر بنا کے بھجواتے ہیں. آیا وہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہوتا ہے یا اسی قسم کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہو تو جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہاں پہ ان کی ایکسیس ہو اور ان سے بات وہ کر سکیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. کریئر ڈپلومیٹ کی اپنی انہیبیشنز ہوتی ہیں، میں قطعاً انڈرمائن نہیں کر رہا، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ایون جو پاکستان بھی ہم سفیر بھجواتے ہیں واشنگٹن، اس کو کریئر ڈپلومیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کو پولیٹیکل اپوائنٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. لیکن ماضی میں ہم نے دونوں ایکسپیریمنٹس کیے بھی ہیں، تو ان کا بھی اگر کوئی تجزیہ کرے تو شاید اسی کنکلوژن پہ نکلے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ واشنگٹن کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو اس میں بہتر رہتا ہے. لیکن بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے. لیکن بھارت میں اس وقت کافی مشکل سی ہے، اور مشکل کیا ہے انہوں نے خود اپنے لیے مشکلات کریٹ کر لی ہیں.